تو ہم نے کہا کہ شیطان بہت بدبخت ہے، وہ مختلف ٹیکنیک سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلے تو شیطان کی ٹیکنیک یہ ہے، وہ انسان کو عمل صالح سے روکتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو عمل کرنے ہی نہ دے، وہ اس نیکی کی طرف اسے جانے ہی نہ دے۔ یہ پہلا اس کا حربہ ہے۔ مثال کے طور پہ شب جمعہ آتی ہے تو انسان نیت کرتا ہے کہ بھائی ایک ہی ہفتے میں شب جمعہ ہے تو کم از کم میں آج 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا اور نماز شب پڑھ لوں گا، کم از کم ہفتے میں ایک رات، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، میں پڑھ لوں۔ لیکن شیطان جب اس کی آنکھ کھلتی ہے ایسا کہتا نہیں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس کو سلاتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کبھی سوچے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ مثلا میں مقروض ہوں اور مجھے کسی کا قرضہ دینا ہے اور میں نے چیک بھی لکھ دیا ہے، اور کل اگر میں نے چیک اس شخص کا پاس نہ ہوا مجھے جیل ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے آپ کا ایک ہمسایہ ہے جو بہت اچھا ہے اور اس نے کہا ہوا ہے کہ ہاں بھائی رات کو مثلا 4:30 بجے آنا، میں اس وقت اٹھتا ہوں اور مثلا میری فلائٹ ہے یا مجھے کہیں چلے جانا ہے، تو آپ فکس 4:30 بجے سویرے آنا، یعنی صبح کی نماز سے بھی پہلے آدھا گھنٹہ، اور یہ پیسے مجھ سے لے لینا اور اپنے درد سر اور اپنی پریشانیوں کو جا کر دوا کرنا، ان پیسوں سے اپنا قرضہ جا کر ادا کرنا۔ تو اب 4:30 بجے کا اس نے ٹائم دیا ہے اور مجھے اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، اور یہ شخص اگر چلا گیا تو میرا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو آپ دیکھیے، آپ پوری رات آپ سو نہیں پاتے، آپ 10 لوگوں کو بولتے ہیں کہ مجھے اٹھانا، آپ موبائل پہ الارم رکھ دیتے ہیں سوتے وقت، یعنی اس ٹائم سے بیفور دا ٹائم آپ 3-4 بار اٹھتے ہیں، کہیں 4:30 ہو تو نہیں گئے۔ فار ایگزامپل جب آپ کی فلائٹ ہوتی ہے 1 لاکھ میں، 50,000 میں، 70,000 میں، آپ نے پوری پلاننگ بنائی ہوتی ہے ایک سفر پہ جانے کی، آپ کا جاب انٹرویو ہوتا ہے، تو آپ کس جلدی سے کتنی محنت سے پلاننگ کر کے اٹھتے ہیں، لیکن انسان کو پتا ہے کہ یہ 15 منٹ کی نماز شب ہے، جو جس کے ثواب کے سامنے، جس کے اجر کے سامنے یہ دنیا تو 50-60 سال ہے نا، جو ابدی اجر دے گا۔ اس دنیا میں جو آپ نیکیاں کرتے ہیں اس کا اجر خالدین ہے، یعنی ابدی اجر ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، فار ایور کے لیے انلمیٹڈ اس کا ثواب ہے۔ تو انسان اس کے لیے نہیں اتنا پریشان ہوتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ ایک اس کی پوری کوشش ہوتی ہے میں اس کو عمل سے روکوں، یہ اس عمل کے قریب ہی نہ جا پائے۔ اب انسان وہ عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا، 2 مجلسیں سنی، 2 مولا کے فرمان سنے اور خود محکم کر دیا نہیں بھائی نماز شب تو پڑھوں گا، واجب نماز تو پڑھوں گا، ٹائم پہ ادا کروں گا، جو بھی واجبات ہیں ان پر ڈٹ گیا کہ مجھے کرنا۔ اب شیطان نے کہا میں اسے روک تو نہیں سکتا۔ اب یہ مقام عابد پہ آ گیا ہے، یعنی یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ نامحرم خواتین کی طرف دیکھتا نہیں، یہ نامحرم اس سے باتیں نہیں کرتا۔ اب اس نے دیکھ لیا یہ اس مقام پہ آ چکا ہے۔ اب دوسرا کام جو شیطان کرتا ہے اس کا دوسرا، اب کہتا ہے اس نے عمل تو کر دیا، اب اس کا کام ہے اس کی نیت کو خراب کرو۔ یہ امام فرما رہے ہیں اے خدا وفر بلطفک نیتی، اے خدا اپنے لطف سے، یعنی شیطان کے حربے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیے اگر خدا لطیف ہے، اگر وہ اپنی حکمتوں میں، اپنی تدابیر میں بڑے بڑے کام بغیر شور شرابے کے کرتا ہے، تو شیطان بھی یہی ٹیکنیکس اپناتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ شیطان کے جھونسے میں آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ امام فرما رہا ہے خدا مجھے میری نیت کو، یعنی میں عمل تو کر رہا ہوں اب اس عمل کی جو نیت ہے خدا اس کو شیطان کے خطروں سے بچانا، کہیں یہ میری نیت کو فاسد نہ کرتے۔ اب میں حدیث پڑھوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ ملعون کن حربوں سے اور کن طریقوں سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہ فرماتے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دن مولا نے 1 دینار، بہت پیاری روایت ہے، انسان کو 1 دینار مولا نے فقیر کو دیا۔ رسول خدا کی خدمت میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا علی تجھے پتا ہے کہ آج تم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کہ یا رسول 1 ہی دینار دیا ہے۔ کہا تم نے 1 دینار 70 شیطانوں کے منہ سے نکال کے اس فقیر کو دیا ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہا 70 شیطان وسوسے میں تھے، 70 شیطان اس چکر میں تھے کہ یہ 1 دینار تمہاری جیب سے نہ نکلے۔ اس کا مطلب ہمارے ایک کار خیر کو روکنے کے لیے 70 شیاطین پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں صبح کی نماز، نماز ظہر، نماز عصر ٹائم پہ پڑھنا،
بعض یہ بہت ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا جمع بین الصلاتین، مثلا ظہر عصر کو ہم ساتھ پڑھیں یا نماز مغرب عشاء کو ساتھ پڑھیں، تو میں کہتا ہوں ہاں ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت یہ کہ اس کو فضیلت کے ٹائم پہ پڑھیں. مثلا مغرب جیسے اذان ہوئی فوراً غروب کا وقت ہو مغرب پڑھیں، کوئی 1 گھنٹے کا وقت دے کے جب پوری سیاہی ہوگی تو پھر عشاء پڑھیں. اسی طرح آیت اللہ بہجت بھی ظہر و عصر کو الگ کر کے پڑھتے تھے. لیکن اکثر لوگوں کا یہ گلا آتا ہے مولانا ظہر پڑھی ایسا بھول ہی گئے، ہاں مغرب پڑھی اپنا عصر، مثلا ظہر پڑھی عصر بھول گئے، مغرب پڑھی عشاء 12 بجے یاد آئی، 1 بجے یاد آئی. تو دیکھیے عادت نہیں ہے نا، پہلے نمازیں ملا کر پڑھو، اور جب کمپلیٹ تم 1 سال یا 4 مہینے یا 5 مہینے دیکھ رہے ہو میں ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، کمپلیٹلی دونوں کو ملا کے بھی ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کا ول پاور، ارادہ مضبوط ہو گیا. اب آپ اس کو الگ بھی کرنا چاہو تو کر دو، کیونکہ ارادہ مضبوط ہو چکا ہے. لیکن اب ارادہ مضبوط ہے ہی نہیں، پہلے ہی آدمی بڑی چھلانگ لگانا چاہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا بھائی پہلے A کو پاس کرو، پھر B، پھر C، آگے بڑھو نا، آہستہ آہستہ انسان. لیکن شیطان آپ کو کہتا نہیں یہ نیک کام ہے، بڑا ثواب ہے. آیت اللہ بہجت یہ کرتے تھے، الگ پڑھتے تھے، وہ الگ کے چکر میں اس کی ڈیلی نمازی قضا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہلا کام وہ کرنے نہیں دیتا. جب آپ عمل کو جامع عمل پہنا دیتے ہو تو اس کے بعد وہ آپ کی نیت کو کیا کرتے، خراب کرتا ہے. تو یہ رسول خدا فرماتے علی ایک سکے کے پیچھے 70 شیاطین پیچھے لگے ہوئے تھے. اب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اب مثلا آپ کی جیب سے 500 کا ہی نوٹ تھا، اب آپ نے کہا، اچانک شیطان وسوسہ کرتا ہے نہیں اس سے بھی کوئی زیادہ ضرورت مند فقیر ہوگا، اس کو 500 کی دینے کی ضرورت کیا ہے. اب آپ کے ذہن میں آتا ہے میں کسی اور ضرورت مند کو پیسے دوں. اب آپ آگے بڑھتے ہیں، یا وہ فقیر ملتا نہیں ہے، یا 500 خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن ضرورت مند آ بھی جاتا ہے آپ کے سامنے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو پیسے ہی نہیں ہوتے. تو اس طرح شیطان آپ کو گمراہ کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں فقیر سامنے آیا پیسے دو، یہ کہ اللہ یہ مال میرا تو نہیں ہے، یہ تیرے بندے کا ہے، میں بھی تمہاری ملکیت ہوں، کائنات کی ہر دولت مملوک ہے نا، وہ مالک ہے، مملوک ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں. اے خدا تمہاری ملکیت کو دے رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا، ہاں دے رہا ہوں، انشاءاللہ تم زیادہ دو گے، آگے کوئی اور ضرورت مند آیا میں اسے دے دوں گا. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ شیطان کو بھی وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے تم اسے گمراہ کرو. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھو نماز کا وقت ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے چلو ابھی تھوڑی دیر ہے، یا کہتا ہے آج نہیں کل کر لینا. ہاں کبھی وہ یہ نہیں کہتا نہ کرو، یا کہے گا تھوڑی دیر کے بعد، یا کہے گا نہیں نیکسٹ ڈے، کل کر دینا، کل دے دینا، کل اچھا کام ہے، کل قضا پڑھ لینا. آج آپ کہتے نماز اپنی کل کی قضا پڑھو، کہتے نہیں کل قضا کر لینا. بھائی اب میرے روزے قضا تھے آج رکھ لوں، کا نہیں کل رکھ لینا، ابھی تو مہینے باقی ہیں، ابھی تو رمضان دور ہے. یہ کرتے کرتے آپ کو لے جاتا ہے کہ اگر شیطان ایسے کہے نا کہ کل کر دینا، تم شیطان کو کرنا نہیں آج ٹائم پہ پڑھتا ہوں کل لیٹ کر لوں گا، پھر کل کہنا نہیں آج کرتا ہوں پرسوں یہ کر لوں گا. تم شیطان کو کرنا میں آج پڑھ رہا ہوں کل ڈیلے کروں گا، پھر کل کہنا آج پڑھ رہا ہوں پرسوں ڈیلے کروں گا. آخر میں یہ سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے بھی تھوڑا زیادہ ہوشیار ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے.